للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الوسوسۃ الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او به ما لم تعمل به او تتکلم متفق علیہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج نیا باب شروع ہوا ہے، یہ وسوسوں کے بارے میں۔ انسان کے دل میں وسوسے جو آتے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی گناہ بھی ہے یا نہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں کہ دل میں ایک بات کا ابھرنا، خیالات فاسدہ، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اگر اچھے خیالات ہوں، اگر خیال اچھا ہو تو اس کو الہام کہا جاتا ہے، اور وسوسہ ہو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، الہام جو ہے وہ رب رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام جو ہے وہ رب رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اور غیر نبی کا الہام شریعت کے لیے حجت نہیں۔ غیر نبی کو الہام ہو تو وہ شریعت کے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک شبہ ہے اور وہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دلی خطرات میں درگزر فرما دی۔ دل میں جو بات آدمی سوچتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو اس کی معافی عطا فرمائی، یعنی کہ برے خیالات پر پکڑ نہیں ہوتی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پچھلی امتوں میں اس پر پکڑ تھی۔ خیال رہے کہ برے خیالات اور ہیں اور برا ارادہ اور ہے۔ ایک ہوتا ہے خیال کا آ جانا، ایک ہوتا ہے اس پہ پکا ارادہ کر لینا۔ وہ کہتے ہیں خیال اور چیز ہے، ارادہ اور چیز ہے۔ برے ارادے پر پکڑ ہے، حتیٰ کہ اگر ارادہ کفر ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور باقی وسوسہ جو ہے وہ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ ایک آنے جانے والی چیز ہے، آدمی کے دل میں آتا بھی ہے اور چلا بھی جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی ہو اس وسوسے کی وجہ سے، وہ فرماتے ہیں اس کو ہما کہا جاتا ہے، اس پر بھی پکڑ نہیں، اس پر بھی پکڑ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کر گزرنے کا ارادہ بھی ہو، عزم پکا ہو، تو اس پر پکڑ ہے۔ اس پر پکڑ کیا ہے؟ اگر ارادہ کوئی غلط ہے، زنا کا ارادہ ہے، جب تک وہ آدمی کر نہیں لے گا اس کو پکڑا نہیں جائے گا، اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اگر نیکی کا ارادہ کر لے گا تو وہ اس وقت سے ثواب لکھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ حضور کی امت کی ایک خصوصیت خاصہ ہے۔ دلی خطرات کو اللہ نے درگزر فرما دیا۔ کب؟ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک کہ وہ اس پر کام نہ کر لیں یا کلام نہ کر لیں۔ ایک گل آگئی جڑی میں وضاحت پہلے کر دیتی، تھوڑی اور بھی سن لو۔ وہ کہتے ہیں
میرے آقا کریم نے فرمایا میری امت سے اللہ نے دلی خطرات کو معاف فرما دیا ہے، درگزر فرما دیا ہے، ہاں جب تک کہ وہ اس پر کلام نہ کر لیں اور کام نہ کر لیں۔ کیا مطلب؟ یعنی قولی گناہ، کوئی گناہ ہے اگر جس طرح کے جھوٹ ہے، ہاں جی، چغل خوری ہے، اور کسی پہ بہتان لگانا ہے، یا کوئی خود فعل ایسا کیا ہے تو کسی کو بتا دیا، کوئی گناہ کیا تو کسی کو بتا دے، لوگ بتا دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، وہ ایسے ہے جیسے آپ نے ایک اور گواہ بنا دیا۔ اگر آدمی گناہ کر لے تو کسی کو بتائے نہ، اس پہ کلام نہ کرے، اس نے ایک اور گواہ بنا دیا، کل قیامت والے دن پکڑ ہو۔ اگر کلام نہ کرے تو پھر پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں اس پہ کام نہ کر لے، یعنی کہ اگر دل میں ارادہ ایک آیا ہے تو وہ اس پہ پکا نہ ہو جائے، وہ کر نہ گزرے، جب تک کرے گا نہیں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، جب کر لے گا تو پھر اس پہ پکڑ ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو اس چیز کی معافی عطا فرما دی ہے۔ اگلی حدیث وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حضور کے صحابہ میں سے کچھ حضرات حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اگر بیان کریں تو بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں، اگر ہم انہیں بیان کریں تو ہمیں بہت بڑا گناہ لگتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کا کمال ایمان کی دلیل ہے، یہ صحابہ کی کمال ایمان کی دلیل ہے کہ وسوسے پر بھی عمل کرنا تو کیا، اسے زبان پر لانے سے بھی گھبراتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے یہ بات پا لی ہے؟ کیا مطلب؟ کیا تم یہ بات بیان کرنے سے گھبراتے ہو؟ یہ تم نے بات پا لی ہے، یہ تمہارے دل میں بات کھٹکتی ہے کہ اگر بیان کریں تو گناہ معلوم ہوتا ہے؟ عرض کیا ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تمہارا کھلے ایمان کی دلیل ہے، یہ تمہارے کھلے ایمان کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یعنی وسوسے آنا کمال ایمان کی دلیل ہے، وسوسہ آنا کمال ایمان کی دلیل ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں شارح کہ بھرے ہوئے گھر میں چور آتا ہے، بھرے ہوئے گھر میں چور آتا جاتا رہتا ہے۔ شیطان جو ہے یہ مومن کی فکر میں زیادہ رہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو نماز وسوسے سے خالی ہو وہ نماز یہود و نصارہ کی سی، جو نماز وسوسے سے خالی ہو وہ نماز یہود و نصارہ جیسی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دل میں خیال تو آتا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیڑا بندہ ہے جڑا بغیر وسوسے کی نماز پڑھ کے دکھائے، میں اس کو چادر دوں گا انعام میں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پڑھو۔ حضرت علی نماز جب شروع کی، ایک رکعت پڑھ لی تو دوسری رکعت جب شروع کی تو دل میں خیال آ گیا کہ پتہ نہیں جیڑی ہن تواڈے سرکار اُتے لے بیٹھے چادر اے دینی ہے یا جیڑا یمن چ تحفہ آیا وہ دینی ہے۔ نماز مکمل کر لی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بغیر خیالات کے کوئی آدمی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے بھی پتا ہے تم چادر میں الجھ گئے تھے کہ یمن والی ملے گی یا یہ کالی کملی ملے گی۔ بغیر وسوسے کے انسان کو وسوسہ آ جاتا ہے، خیالات آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے عالم دین ہے بہت بڑے ہاشمی میاں انڈیا کے، ان کا میں نے ایک بیان سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے
تو اس کے ڈاکومنٹس جو ایک الماری میں تھے، اس کی چابی گم ہو گئی. تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے میری چابی گم ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں، میرے سارے زندگی کا سرمایہ اس میں ہے، میرے ڈاکومنٹس اس میں ہے، میں نے نوکری لگنا ہے، اب کیا کروں. تو پیر صاحب نے کیا کہ نماز پڑھ. کیا کر؟ نماز پڑھ. وہ تینوں خیال آ جائے گا. ہاں جی، تینوں خیال آ جائے گا. جدو خیال آ جانا ہے تو پھر تینوں چابی وہ تیری مل جائے گی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمارے دل میں دنیاوی خیالات آتے ہیں کہ نبی کے دل میں نہیں. بولو تو صحیح ہے، نبی کے دل میں دنیا کا خیال نہیں آ سکتا. کیوں؟ حضور جب نماز میں تھے، امام حسین پشت پہ آ گئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا بار بار، اگر میں سر اٹھاؤں تو حسین گر جائے. تو پتہ چلا نبی کے دل میں دنیا کا خیال نہیں آتا. امام حسین دنیا نہیں ہے، امام حسین دین ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. ہاں جی، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. حسین دنیا نہیں ہے، حسین دین ہے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبیوں کے دل میں دنیا کا خیال نہیں آ سکتا. تو سرکار نے فرمایا اگر یہ بات تمہارے دل میں کھٹکتی ہے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سن لو، تم پکے مسلمان ہو، تمہارے یہ ایمان کی کھلی نشانی ہے. بھائی صحابہ سے بڑھ کر کامل ایمان والا کون ہو سکتا تھا؟ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. اگر کوئی بھی بری بات، اسی لیے تو حضور نے فرمایا ہے نا کہ تمہارا دل جو ہے یہ بڑا مفتی ہے. سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ تمہارا دل ہے. آج ہر انسان کو پتا ہے میں یہ کام کروں یہ گناہ ہے یا ثواب ہے. علم تو ہے نا، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا گناہ کتنا ہے. وہ کتنے کی نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ گناہ ہے. تو گناہ ثواب کا ہر کسی کو پتا ہے، لیکن یہ دل اسی وقت انسان کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے. اگر ایمان کی ایک رتی بھی ہو نا تو یہ دل جھنجھوڑتا ہے اندر سے. آدمی کر گزرے تو پھر بھی یہ آدمی کو جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ یار تو نے حضور کا کلمہ بھی پڑھا تو یہ کون سا کام کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر وسوسہ آ بھی جائے تو میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا نہیں. اللہ عمل